الحمد لله رب العالمين الرحمن الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود پڑھتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں. درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اس سے بہتر درود ہم یا کریں محمد و آل محمد. سامنے محترم عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. اور یہ وہ ذکر ہے کہ یہ ہماری حیات کا باعث ہے، اور جس مودت کے جذبے سے ماشاءاللہ آپ تمام پڑھنے والوں نے جس مودت کے جذبے سے سرشار ہو کر امام حسین علیہ السلام سے مودت کا اظہار کیا، یقینی طور پر ایک قابل تحسین عمل ہے. اور زیادہ آج رحمت سماعت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں بہت دیر سے آپ لوگ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج گھر پر فرش عزا بچھایا گیا ہے. یعنی کہ جہاں پر ایک مہمان فرش عزا پر آ جاتا ہے وہ رحمت بن کر آتا ہے. یعنی کہ مہمان اگر فرش عزا پر نہ بھی آئے، اور ہمارے گھر میں ویسے بھی اگر مہمان آ جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتا ہے، فرشتہ بن کر آتا ہے. اور آج تو اس ہستی کا ذکر ہے کہ فرشتے جس کے دروازے پر کبھی یتیم بن کر آتے ہیں، کبھی مسکین بن کر آتے ہیں، کبھی اسیر بن کر آتے ہیں. یعنی کہ اس سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق اہل بیت علیہ السلام تمام حاضرین محفل، حاضرین مجلس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. جس مودت کے جذبے سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے، اس خاندان کے تمام لوگوں کو خوشیاں عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ واجب عطا فرما، اس گھر کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، کوئی غم نہ دے، کوئی دکھ نہ دے سوائے امام حسین علیہ السلام کے. اور سب سے بڑی دعا اللہ تعالی ہم سب کو امام زمانہ کی فوج میں شامل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. سامنے محترم، میں نے آپ کے سامنے جو نبی کی جس مشہور و معروف حدیث مبارک کو کلام کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو شاعر حضرات ہیں، اور اگر آپ شعرا کی بات کریں تو وہ اپنے شعر ایسے لکھتے ہیں کہ ایک قافیہ دوسرے قافیے سے مل جائے تاکہ بیلنس ہو جائے ان کا شعر.
بیلنس ہو جائے. یہ تو دنیا میں رہنے والے شاعر یہ کام کرتے ہیں کہ ان کا شعر بیلنس ہو جائے, ان کی بات اس انداز سے پیش ہو کہ وہ لوگوں کے دل میں اثر کرے. لیکن اللہ کے حبیب کس طرح سے امت کو پیغام دے رہے ہیں, حسین منی و انا من الحسین. اللہ کے حبیب نے کہا حسین منی, کہا کہ میری ابتدا بھی حسین ہے, میری انتہا بھی حسین ہے. حسین منی و انا من الحسین, یعنی کہ نبی نے یہ ارشاد فرما کے کہا کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. احب اللہ و احب حسینہ, یا الہی اس سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. توجہ ہے, اللہ اس سے محبت کر رہا ہے جو حسین سے محبت کر رہا ہے. اب سامعین محترم, اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو جائے تو اس سے نہ پوچھیں کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ وہ حسین سے کتنی محبت کر رہا ہے. بھئی یہ دیکھیں, یعنی کہ اگر کوئی شخص فقط اللہ اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے تو اس کے اللہ پر نہ جائیں, یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں حسین کتنے رہتے ہیں, کتنا حسین ابن علی اللہ سلوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یعنی کہ حسین ابن علی کی کتنی مودت موجود ہے. اسی لیے اللہ سے محبت کا اظہار اس وقت ہے کہ جب دیکھو حسین سے کتنی محبت ہے. اگر دل میں حسین ہے تو سمجھ لو کہ اللہ سے محبت ہے, دل میں اگر حسین نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اللہ سے محبت نہیں ہے. اور آسان کرتا ہوں اس کو, ہم ماشاءاللہ سے ابھی ہم نے مجلس اذان سے پہلے نماز باجماعت ادا کی, اور ماشاءاللہ آپ لوگ بھی سب نمازی ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے. اور اس میں دیکھیے ایک میں مثال پیش کر رہا ہوں, میں نے کہا کہ اللہ سے وہ محبت کا دعوے دار ہے تو اس کی دعوے پر نہ جائیں, یہ دیکھیں کہ وہ حسین سے کتنی محبت کر رہا ہے. اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم نماز کے لیے ہم پاک صاف ہوئے, ہم نے وضو کیا, ہم نے طہارت کا خیال رکھا, ہم جائیں نماز پر کھڑے ہو گئے, ہم نے تکبیر کی صدا بلند کی, لیکن ہمارا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے. اللہ اکبر, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے. معلوم ہوا کہ چاہے جتنی نماز طولانی ہو جائے, اگر رخ کعبے کی طرف نہیں ہوگا تو وہ نماز کی شکل تو رہے گی لیکن نماز نہیں ہوگی. پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں, میں نے کہا کہ اگر نماز کی وہ شکل تو رہے گی لیکن نماز نہیں ہوگی. سامنے محترم, معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے تو نماز قبول ہوتی ہے. جملوں کو اور آسان کرتا ہوں, ایمان کے لیے رخ مولود کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. درود پڑھیں مولود کعبہ پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی کہ نماز کے لیے رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے اور ایمان کے لیے رخ مولود کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. تو سامنے محترم, یہ کیا جملہ ہدیہ ہو رہا ہے, اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا. اور یہ انداز اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ میثم تمار, آپ نے میثم تمار کا نام سنا ہے؟ میثم تمار ایک مرتبہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے اصحاب بھی تھے, تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ میثم تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ توجہ ہے, میثم تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ سوال کیا میثم سے, جواب دیا رسول خدا نے اور کہا کہ میثم ابن اسلام. اللہ اکبر. میثم تمار سوال کیا کر رہا ہے کہ میثم تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہا میثم ابن اسلام. تو وہ میثم تمار, کون میثم تمار؟ اور آسان کرتا ہوں, وہ میثم تمار کہ جب وہ شہادت کے منصب پر فائز ہونے لگے تو ان کی زبان پر علی علی تھا, ان کی زبان پر علی علی تھا. ایک مرتبہ اس نے جو میثم کو شہید کرنے والا تھا, اس نے کہا کہ میثم کہ ہم تیری زبان کھینچ لیں گے. میثم نے کہا وہ حیات ہی کیسی کہ جس زبان سے نعرہ حیدری کی صدا بلند نہ ہو.
ہے. وہ بھی سب تمار رسول خدا سے سوال کر رہے ہیں, اللہ کے حبیب میں آپ نے خدا کی توحید کے بارے میں بتایا تو میں خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہوں, لیکن میری عجیب کیفیت ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ, میری عجیب کیفیت ہے. مصر تمار سوال کر رہے ہیں رسول خدا سے, میری عجیب کیفیت. کہا کیا کیفیت ہے؟ کہا میری کیفیت یہ ہے کہ آپ نے خدا کی توحید کے بارے میں بتایا تو میں خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہوں. آپ نے اپنی رسالت کا بتایا, میں آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہوں. یہاں تک کہ آپ نے اپنی بیٹی جناب سیدہ کی شان کے بارے میں بتایا, میں ان کی شان کا بھی اقرار کرتا ہوں. آپ نے امام حسن اور امام حسین سے محبت کا بتایا, میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں. لیکن اب آپ کے مودت کے جذبوں کو دیکھ کر یہ میں نے اس وقت یہ جملہ اپنی خطابت میں ایڈ کیا. کہا اے اللہ کے حبیب میں توحید کو بھی مانتا ہوں, میں رسالت کو بھی مانتا ہوں, میں جناب زہرا کو بھی مانتا ہوں, میں امام حسن کو بھی مانتا ہوں, میں امام حسین کو بھی مانتا ہوں, لیکن ان سب سے میں محبت کرتا ہوں. لیکن جیسے ہی حسین کا نام آتا ہے میری کیفیت بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ جیسے ہی حسین کا نام آتا ہے میری کیفیت بدل جاتی ہے. یعنی کہ میں سب سے محبت کرتا ہوں, لیکن پتہ نہیں کیوں کہ حسین ابن علی سے میری محبت کا پیمانہ لبریز ہے. حسین ابن علی سے میں بہت محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے حبیب یہ بتائیے کہ کیا میرا ایمان ڈگمگا تو نہیں رہا؟ اے اللہ کے حبیب یہ بتائیے کہ کیا میرا ایمان ڈگمگا تو نہیں رہا؟ جب یہ بات سنی ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مسکرائے اور کہنے لگے میسا یہ جو تیرے دل میں حسین کے لیے اتنی محبت ہے نا, یہی تیرے ایمان کی نشانی ہے. یہ جو تیرے دل میں حسین ابن علی کے لیے اتنی محبت ہے یہ تیرے ایمان کی نشانی ہے. سامنے محترم دنیا نے بہت کوشش کی کہ اس ذکر کو, اس محبت کو, اس مودت کو ختم کر دے. مٹانے والے مٹ گئے, یہ ذکر باقی ہے. مٹانے والے ختم ہو گئے, یہ مجلسیں باقی ہیں. مٹانے والے مٹ گئے, یہ جلوس باقی ہیں. مٹانے والے مٹ گئے, یہ فرش عذاب باقی ہے. اور شاعر نے مجھ سے کہا, یعنی کہ شاعر نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ مجھ سے غم حسین چھین لے, پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک. تو چاہتا ہے, یعنی کہ یہ غم حسین کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس نے کہا تو چاہتا ہے کہ مجھ سے غم حسین چھین لے. بھئی یہ عشق اہل بیت ہے, باغ فدق نہیں. محمد والے محمد پر یہ عشق اہل بیت ہے, یہ عشق اہل بیت ہے, باغ فدق نہیں. یہ اس باغ فدق تو چھن گیا تھا, لیکن اس ذکر کو کوئی نہیں چھین سکتا, اس ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو سامنے محترم یہ معیار کی منزل ہے کربلا, یہ وجود کی منزل ہے کربلا, اور یہ وہ کربلا ہے. دیکھیے سامنے محترم جس ہستی کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے, بس کچھ لہجے آپ کو رحمت سماعت ہے. یعنی کہ دیکھیے غدیر کو بہت نبی نے ابھارنے کی کوشش کی, لیکن غدیر اتنا ابھر نہ سکا. غدیر یعنی کہ تاریخ کے دو ایسے واقعات جو کھلی دوپہر میں ہوئے, کھلے آسمان کے نیچے ہوئے. پہلے واقعے کا نام غدیر, دوسرے واقعے کا نام کربلا. غدیر اور کربلا یہ کیا منصب ہے, اس کو سمجھیں. دیکھیں غدیر کو نبی نے بہت ابھارا, سوالات کا مجمع تھا, اور نبی نے کہا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. توجہ ہے, جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اچھا نبی نے اتنی احتیاط سے کام لیا کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے کہا یہ علی مولا کہ کل کو کوئی دوسرا علی کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ نبی نے مجھے مولا بنایا تھا.
آپ یہ دیکھیں نبی کی پلاننگ کو سمجھے, نبی کتنے احتیاط سے کام لے رہے ہیں. بھائی وہی تو نبی ہے نا. میں گفتگو کو روک رہے ہیں اور جملہ ایڈ کر رہا ہوں کہ نبی کی احتیاط کو دیکھیں, نبی کس احتیاط سے کام کر رہے ہیں. نبی جب بھی ممبر رسول پر سوال ہوتے تھے اور سامنے سے حسین ابن علی علیہ السلام آتے تھے, تو نبی اپنے خطبے کو روک کر, قرآن اور شریعت کو روک کر خود ممبر سے اتر کر حسین ابن علی کو اٹھاتے تھے. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. یعنی کہ اللہ کے نبی, دیکھیں میں اپنی تحقیق ایک طالب علم کی حیثیت سے آج آپ کو پیش کر رہا ہوں. آپ نے بہت دفعہ یہ واقعہ سنے ہوں گے اور الحمدللہ سنتے رہیں گے کہ نبی خود ممبر سے اتر کر جاتے تھے اور حسین ابن علی کو اٹھاتے تھے. بیچ میں تو بہت سارے صحابی رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے. اگر میرا بچہ کوئی یہاں پر آئے اور وہ وہاں سے آ رہا ہو تو میں کبھی بھی ممبر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میں اس بات کا یقین رکھوں گا کہ وہ میرا بچہ آ رہا ہے تو میرا کوئی نہ کوئی چاہنے والا اس بچے کو اٹھا کر ممبر کے قریب لے آئے گا. لیکن اللہ کے حبیب کی آپ, میں نے کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا, اللہ کے حبیب کی آپ اس سوچ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی خود جاتے اور جا کے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھاتے اور ممبر پر لے کر آتے اور کہتے لوگوں پہچانو یہ حسین ہے. اب میرے ذہن میں سوال آیا, دیکھیں میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا اے اللہ کے حبیب, میں نے یہ سوچا اے اللہ کے حبیب کوئی نہ کوئی صحابی رسول اٹھا لیتا, آپ ہی ممبر سے اتر کے کیوں جائے. تو اللہ کے حبیب کا جواب آئے گا کہ وہ آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے, حسین ہے. تحقیق پیش کرو, آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے, حسین ہے. اور حسین امام ہے, بیٹھنے والے صحابی ہیں. آنے والا امام ہے, بیٹھنے والے صحابی ہیں. اگر کوئی صحابی امام کو اٹھا لیتا تو کل یہ ملا کہتے کہ امامت کو تو صحابیت نے اٹھایا. اگر کوئی امامت کو اٹھا لیتا, صحابی اٹھا لیتا, تو لوگ یہ کہتے کہ امامت کو صحابیت نے اٹھا لیا. یہ تو حسین اتنے بلند ہو گئے معاذ اللہ, اس کے پیچھے صحابیت کا کردار ہے. نبی نے کہا کہ امامت کو جب بھی اٹھاتا ہے, نبی اٹھاتا ہے, چاہے ممبر رسول ہو یا غدیر کا میدان ہو. صحابیت امامت کو نہیں اٹھا سکتی. امامت کو دیکھیں نبی کی, آپ سوچیں میں جو کہہ رہا ہوں من کنت مولا, کہ نبی کتنی احتیاط کر رہے ہیں. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, کہ میں جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اچھا نبی نے اس انداز سے دکھایا کہ جو عقل کے اندھے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. اور علی کو, مولا علی علیہ السلام کو اتنا بلند کر دیا کہ جس کو نظر نہیں آ رہا وہ بھی دیکھ لے. بھئی کچھ ہوتے ہیں آنکھوں کے اندھے, کچھ ہوتے ہیں دل کے اندھے. اب جن کو علی نظر نہیں آیا تو میں کیا گزارش کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے غدیر کو اتنا عام کیا کہ لوگ غدیر کو نہیں جانتے. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. سوشل میڈیا کے زمانے میں نوجوان بیٹھے ہیں. ابھی میں نے کہا کہ غدیر میں مولا علی کو اتنا بلند کیا کہ لوگ مولا علی علیہ السلام غدیر کو نہیں جانتے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اتنی احتیاط سے کام لیا کہ 1.25 لاکھ کے مجمع سے بیعت کی 3 دن تک, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. لیکن آج لوگ غدیر کو بھول گئے. اچھا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, نوجوان بیٹھے ہیں کہ ابھی ماہ رمضان المبارک میں ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی. ایک قاری صاحب تراویح پڑھا رہے تھے, دیکھے ہوگی بہت سارے لوگ, پہنچ گئے. قاری صاحب تراویح پڑھا رہے تھے اور ایک بلی قاری صاحب کے شولڈر پر آ کر بیٹھ گئی اور لوگوں نے بڑی بات کی کہ بھائی کیا بات ہے اس قاری کی کہ تراویح پڑھا رہا ہے اور بلی شولڈر پہ آ کر بیٹھ گئی. وہ بات بہت عام ہوئی. میں فقط اپنی امت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاری کے کندھے پر بلی نظر آ گئی, غدیر میں علی کا مولا نظر نہیں آیا.
غدیر میں علی کا مولا نظر نہیں آئی. دیکھیں میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں, میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں کر رہا کہ تو کوئی ناراض ہو. میں تو وہ مطلب کوئی سے مراد ہے کہ غیر ناراض ہوں. اپنے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. اور میں نے تو تاریخ میں یہ بھی پڑھا کہ جو جس انداز سے مجلس میں بیٹھتا ہے وہ اسی انداز سے قبر سے اٹھایا جائے گا. یعنی کہ اگر کوئی مجلس میں بیٹھ کے سبحان اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے تو وہ سبحان اللہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا. کوئی اگر واہ واہ کی صدا بلند کر رہا ہے تو وہ واہ واہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا. کوئی اگر درود کی صدا بلند کر رہا ہے تو وہ درود پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا. اور کوئی نعرے حیدری کی صدا بلند کر رہا ہے تو وہ یا علی کہتا ہوا اٹھایا جائے گا. گزارش کیا ہے آپ سے کہ غدیر کو اتنا عام کیا کہ لوگ غدیر کو بھول گئے. سارے محترم غدیر کو جتنے دبانے کی, جتنے ابھارنے کی کوشش کی, غدیر اتنا دب گیا. لیکن کربلا کو جتنا دبایا گیا, کربلا اتنا ابھر کے سامنے آیا. جبکہ کربلا میں میڈیا بھی یزید کا تھا, کرسی بھی یزید کی تھی, تمام رپورٹر بھی یزید کے تھے. لیکن جتنا غدیر کو ابھارا گیا غدیر ابھر نہ سکا. جتنا کربلا کو دبایا گیا کربلا اتنی ابھر کر سامنے آئی. جواب عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ غدیر میں جناب زینب نہیں تھی کہ وہ غدیر کو مارتی. کربلا میں جناب زینب کا وجود تھا کہ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا, حسین آج بھی زندہ باد ہے, حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا. کہ جناب زینب نے کربلا کو اتنا ابھارا, وہ زینب کہ جو اپنے باپ کی زینت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نے کل ایک آیت پڑھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ باپ کی زینت ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا نے مولا علی سے کہا, جناب زینب کی آمد ہوئی اور جیسے ہی آغوش میں دیا کہا کہ یا ابوالحسن اس بچی کا نام رکھیں, تو مولا نے کہا کہ اس کا نام رسول خدا رکھیں گے کیونکہ میں رسول خدا میں سبقت نہیں لے سکتا. جب رسول خدا آئے, جناب زینب کا وجود آغوش رسالت میں آیا, تو مولا علی نے کہا ذرا اس بچی کا نام رکھیں. تو کہا علی تم نے کیوں نہیں رکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے نہیں رکھا کیونکہ میں آپ کے اوپر سبقت نہیں لے سکتا. کیا معرفت کا جملہ کہا اللہ کے حبیب نے. کہا کہ اے علی تم مجھ پر سبقت نہیں لے سکتے, میں اللہ پر سبقت نہیں لے سکتا. تم مجھ پر سبقت نہیں لے سکتے, میں اللہ پر سبقت نہیں لے سکتا. تو معلوم ہوا ایک مرتبہ جیسے ہی سبقت کی بات آئی تو جبرائیل نازل ہوئے, نبی سے کہا اے نبی خدا نے پیغام بھیجا ہے, اے نبی خدا نے پیغام بھیجا ہے, یہ بچی آپ کے خاندان کی زینت بنے گی, اسی لیے اس کا نام زینب رکھا جائے. شریکت الحسین زینب بنت علی بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. باپ کی زینت, اللہ اکبر, باپ کی زینت. اب جہاں پر نام آ گئی ہے, نام کی بات آ گئی ہے, تو ایک اور جملہ سن لیں کہ امام حسن کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. امام حسین کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. یعنی کہ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا, حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا. جملہ حالیہ کر رہا ہوں کہ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا, حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا. تاریخ میں بہت بچے آئے, نہ کوئی حسن بنا نہ کوئی حسین بنا. جملہ حالیہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ اپنے اماموں کے ناموں کو غیبت میں رکھ سکتا ہے, وہی اللہ میرے آخری امام کو بھی غیبت میں رکھ سکتا ہے. اور دیکھیے سامنے محترم, میں نے کہا کہ مولا علی نے کہا دیکھیے ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں نام کی صفت کو دیکھ کر, لیکن اللہ جس کو علی بناتا ہے, اللہ جس کو حسن بناتا ہے, اللہ جس کو حسین بناتا ہے, اللہ جس کو زینب بناتا ہے,
جملے میں توجہ نہیں کی. اللہ بناتا ہے. اللہ جس کو علی بناتا ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد علی نہیں ہوتا. اللہ جس کو علی بناتا ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد علی نہیں ہوتا. وہ اگر شکم مادر میں ہو تو علی ہے, وہ اگر آغوش رسالت میں ہو تو علی ہے, وہ اگر بستر رسول پر ہو تو علی ہے, وہ اگر مہر نبوت پر ہو تو علی ہے, وہ اگر سلونی کی صدا بلند کرے تو علی ہے, وہ اگر نماز پڑھے تو علی ہے, وہ اگر اللہ اکبر کہے تو علی ہے, وہ اگر رکوع میں جائے تو علی ہے, وہ اگر سجدے میں جائے تو علی ہے, وہ اگر وار کرے تو علی ہے, وہ اگر رفتار کرے تو علی ہے, وہ اگر گفتار کرے تو علی ہے, وہ اگر رکوع میں زکات دے تو علی ہے, وہ سلونی کی صدا بلند کرے تو علی ہے, وہ نبی کی مدد کرے تو علی ہے, وہ زہرا کا شوہر ہو تو علی ہے, وہ نبی کا داماد ہو تو علی ہے, وہ دشمن پر تلوار مارے تو علی ہے, اور اگر وہ غدیر میں نبی کے ہاتھوں پر بلند ہو جائے تو علی ہے. نگر نگر گلی گلی علی 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 چمن چمن گلی گلی سب مل کے علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 میثم کے آقا علی علی حسن کے بابا علی علی حسین کے بابا علی علی زینب کے بابا علی علی عباس کے بابا علی علی من کنتو مولا علی علی جنت میں ملیں گے علی علی ہے مولا ہمارا علی علی سب مل کر بولو علی علی ذرا پیار سے بولو علی علی ذرا زور سے بولو علی علی نعرہ علی علی ہر جگہ علی ہے. فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا, اس علی علی پر فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا, اور میں مشکلوں کی طبیعت کو بحال کر دوں گا. فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا اور میں مشکلوں کی طبیعت کو بحال کر دوں گا, اور تھی جو جرت علی کے نام نے تو زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا. موسیقی تکبیر ماشاءاللہ. تو یہ اعلان ہے, یہ فقہ وہ مولا علی علیہ السلام. دیکھیے جناب زینب کو غذا کون دے رہا ہے؟ آپ خوش رسالت میں ہیں یہ نبی دے رہے ہیں. امام علی کو غذا کس نے دی؟ مولا علی نے دی. امام حسن کو غذا کس نے دی؟ مولا رسول خدا نے دی. امام علی کو غذا کس نے دی؟ رسول خدا نے دی. امام حسن کو غذا کس نے دی؟ رسول خدا نے دی. امام حسین کو غذا کس نے دی؟ رسول خدا نے دی. معلوم ہوا امامت غذا پا رہی ہے نبوت سے. سامنے رہا تو بس رحمتوں کے وقت کو تمام کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا کہ امامت, اب ایک ہستی کا ذکر کروں گا انشاءاللہ آپ کے بلند ہاتھ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک, تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذکر قبول ہو جائے. میں نے کہا کہ امامت غذا پا رہی ہے نبوت سے. امامت, توجہ رکھیے گا, میری محنت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امامت غذا پا رہی ہے نبوت سے. سارا مطلب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ جو امامت جس سے غذا پائے اسے نبوت کہتے ہیں, اور نبوت جس کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی غذا کو تناول فرمائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جناب ابو طالب بلند تر صلوات. فضائل میں آپ لوگوں کے بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنی دعاؤں کی حاجات کے لیے درود محمد و آل محمد. میں کیا جملہ دیا کروں کہ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم, بس اس نقطے کو سن لیں. عقیلہ بنی ہاشم, دیکھیے سامنے مطلب عقیلہ بنی ہاشم کا کیا مطلب ہے؟ فرق ہے. میں نے بہت سارے اپنے موضوعات کو چھوڑ دیا. عقیلہ بنی ہاشم کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے میں سمجھا دیتا ہوں کہ عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں بہت سارے عقل مند کام کرے لیکن کبھی کبھار اس کی عقل کام نہ کرے, وہ ہوتا ہے عاقل. اور عقیل کون ہوتا ہے؟ عقیل وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ عقل سے خالی نہ ہو, اسے عقیل کہتے ہیں. اب آپ کربلا کی مثال دیکھ لیں کہ جناب زہرا پر
کتنے بڑے سے بڑے مصائب آ گئے لیکن جناب زینب نے عقل کی دامن کو نہیں چھوڑا. عقیلہ بنی ہاشم آپ کا لقب ہے. اور دیکھیں سامنے مطلب جناب زینب کا تذکرہ مجالس میں ضرور ہونا چاہیے, اور میں تو اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کرنا, کیونکہ یہ ذکر, یہ جو مجلس ہے, یہ جو امام بارگاہ, یہ جو اذخان آباد ہے, یہ برکت ہے جناب زینب کی, جناب زینب کی برکت ہے یہ. تو میں کیا گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ عقیلہ بنی ہاشم ہے. اور آسان کرتا ہوں, عقیلہ میں نے کہا عاقل وہ جو اپنی زندگی میں عقل سے کام تو لے, لیکن بہت سارے زندگی کے ایسے معاملات جس میں اس کی عقل کام نہ کرے. عقیل وہ کہ جس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ عقل سے خالی نہ ہو. اور آسان کرتا ہوں, عاقل اور عقیل میں وہی فرق ہے کہ جو عالی اور علی میں ہے. اب کیا کروں, ہر جگہ علی علی نظر آتا ہے. جو عالی اور علی میں, بھئی عالی وہ جو کبھی کبھار بلند ہو, علی وہ جو ہر وقت بلند ہو, علی وہ جو ہر وقت بلند ہو. اور آسان کرتا ہوں, دیکھیں سامنے محترم, عاقل اور عقیل میں وہی فرق ہے جو ناصر اور نصیر میں, جو ناصر اور نصیر میں. ناصر وہ کہ جو کبھی کبھار مدد کرے, نصیر وہ جو ہر وقت مدد کرے. نہیں سامنے محترم, نصیر وہ جو ہر وقت مدد کرے. اور آسان کرتا ہوں, میں نے کہا نصیر وہ جو ہر وقت مدد کرے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ سلطان النصیرہ, مجھے کوئی مددگار عطا کر. اللہ نے کہا حبیب تم نے مددگار مانگا, جہاں ہم نے تجھے علی ابن ابی طالب عطا کر دیا. مددگار مانگا, ہم نے تجھے علی ابن ابی طالب عطا کر دیا. تو اب آپ کو عاقل اور عقیل سمجھ میں آیا. اور دیکھیں اس کو ایک اور جملہ ہدیہ کروں, فضائل کا آخری جملہ ہے, اور یہی مجلس کی معراج ہوگی. میں نے کیا گزارش کی کہ جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم, عقیلہ وہ کہ جس کی زندگی کا کوئی بھی عمل عقل سے خالی نہ ہو. اب کیا کہوں, جناب زینب کی عظمت میں اس خاندان سے تعلق ہے کہ جس میں سب عقل مند ہوں, جس میں عقیل نام کے لوگ بھی گزرے ہوں, جس میں عقیل نام کے لوگ بھی گزرے ہوں. کون عقیل؟ وہ جناب عقیل, ان کی عظمت سن لیجئے, وہ جناب عقیل جن کو پورے عرب کا شجرہ پتا تھا. جناب عقیل کو پورے عرب کا شجرہ پتا تھا, سب کا شجرہ جانتے تھے کس کا شجرہ کیا ہے. اور میں ابو طالب کے بیٹوں کو سلام کیوں نہ کروں کہ ایک بیٹا وہ ہے کہ جو عرب کا پورا شجرہ جانتا ہے, دوسرا بیٹا وہ ہے کہ جس کا نام لے کے شجرہ سامنے آ جاتا ہے. تو شجرہ سامنے آ جائے. میرا موضوع نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر اس کی پوری تفسیر آپ کے سامنے بیان ہوگی. تو میں نے کیا گزارش پیش کی کہ وہ خاندان جس میں عقیل نام کے لوگ بھی گزرے ہوں. جملہ حاضر کر رہا ہوں سامنے محترم, میں آپ کو کیا جملہ حاضر کر رہا ہوں کہ عقل مندوں کے خاندان میں عقیلہ بنی ہاشم کا لقب ملنا زہرا کی لال زینب کا کمال ہے. جملہ حاضر کر رہا ہوں, جملہ ظاہر نہ ہونے پائے. عقل مندوں کے خاندان میں عقیلہ بنی ہاشم کا لقب ملنا زہرا کی لال زینب کا کمال ہے, اور خوبصورت کے خاندان میں قمر بنی ہاشم کا لقب ملنا ام البنین کے لال عباس کا کمال ہے. ام البنین کے لال عباس کا نام ہے, عباس کا کمال ہے. وہ عباس کہ عباس کا عین کہتا ہے کہ علی کی آنکھوں کا نور ہے. عباس کا عین کہتا ہے کہ علی کی آنکھوں کا نور ہے. اور عباس کا بے کہتا ہے کہ با وفا کی معراج ہے. عباس کا بے کہتا ہے کہ با وفا کی معراج ہے عباس. اور عباس کا الف کہتا ہے کہ اللہ کے شیر کا
شیر ہے عباس. عباس کا الف کہتا ہے کہ اللہ کے شیر کا شیر ہے عباس, اور عباس کا سین کہتا ہے کہ سمٹ کر اگر اہل بیت کی تمام خوبیاں ایک شخصیت میں سما جائیں تو اسے عباس کہتے ہیں. یہ مقام اور مرتبہ ہے سامنے محترم جناب زینب کا. وہ جناب زینب یہ جو اپنے باپ کی زینت ہے, ما جعلنا الی الارض الا تناہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے زمین کو زینت دی ہے. سورج سے, چاند سے, ستاروں سے, کسی اور موقع پر وقت ختم ہو گیا. اس پر پوری تقاریر ہونی چاہیے جناب زینب پر, قرآن کی احادیث کی روشنی میں. اب وہ جناب زینب کس طرح سے وقت امام کی بات پر عمل کر رہی ہیں, یہ میسیج ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مجلس میں ایک چھوٹا سا میسیج ہونا چاہیے. جناب زینب خیمے کے اندر ہیں, فضائل رسول ہے, اور وہ وقت امام سے پوچھ رہی ہیں, یعنی کہ مولا سید سجاد سے, کہ مولا اے سید سجاد یہ بتائیں کہ ہم خیموں میں رہیں یا جل کر مر جائیں یا باہر چلے جائیں. جناب سجاد نے کہا کہ آپ تو عالمہ ہیں غیر معلمہ ہیں, آپ تو وہ ہیں کہ جس کو دنیا میں تعلیم نہیں ملی, جسے اللہ نے سکھا کر بھیجا ہے. یعنی کہ وقت امام کی جناب زینب تعظیم کر رہی ہیں. توجہ ہے آپ کی, وقت امام کی جناب زینب تعظیم کر رہی ہیں. اب جناب زینب کے ہم ماشاءاللہ سے فضائل سن رہے ہیں, اور میں نے یہ جملہ ہدیہ کیا ہے کہ جب ہم اپنی ان تمام بلیسنگز کو سمیٹ رہے ہیں تو اس کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے. عزت بہت مشکلوں سے کمائی جاتی ہے, بکھرنے میں وقت نہیں لگتا. اسی طرح سے عبادت بہت مشکلوں سے سمیٹی جاتی ہے, ختم ہونے میں وقت نہیں لگتا. ابلیس کی مثال آپ کے سامنے ہے, ہزاروں برس کی عبادت تھی لیکن خدا کے بنائے ہوئے کا منکر نکلا. اب ہم پر کیا واجب ہے؟ ہم پر یہ واجب ہے کہ اپنے وقت امام کی تعظیم کریں. وقت امام کی تعظیم کیسے ہو؟ دیکھیں سامنے مطلب ہمارا وقت امام اس وقت غائب ہیں, امام زمانہ اس وقت غائب ہے خدا کے حکم سے, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ حاضر بھی نہیں ہے. یہی بہت بڑا جملہ تھا آج کی مجلس کا. لیکن امام زمانہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر نہ ہو. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر عزادار کے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عزادار کا کیسا عمل ہے, ان کے عزادار کس جذبے سے انسانیت پر عمل کر رہا ہے, اسلام پر عمل کر رہا ہے. اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں وہ روایات پڑھی ہیں کہ ہم جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام اس ہمارے نیک عمل پر خوش ہوتے ہیں. معرفت سے کوئی عزادار خالی نہ ہو. اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے امام زمانہ بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں. ہمارے برے عمل پہ امام زمانہ بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں. سامنے مطلب میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں, ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں, میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, اے علی نام یہ بتاؤ کیا تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ امام زمانہ تم سے خوش ہیں یا تمہارے عمل پر گریہ کر رہے ہیں؟ اور میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے عمل سے امام زمانہ گریہ کریں. اللہ اکبر, میرے عمل سے امام زمانہ گریہ کریں, مطلب میرے اعمال اتنے ناقص ہو گئے کہ میرا وقت امام میرے عمل سے, میرے اعمال سے گریہ کر رہا ہے. نہیں سامنے محترم, ہم نے امام زمانہ کو راضی کرنا ہے. اور امام زمانہ کو راضی کرنے کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ جہاں ہم عزاداری سے اور اتنا اٹیچ ہیں, وہاں پر ہم امام حسین کے اس پیغام پر عمل کریں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت سے رہیں. ہم ایک کربلا کا پیغام کیا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیزوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا. مولا نے اپنے عزیز و قارب کو جمع کیا, اور جب مولا نے ان کو جمع کیا تو مولا نے پھر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا. مولا یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داریاں جو خون کے رشتے ہیں یا جو آپ کے عزیز و قارب ہیں ان کو بکھیر کر نہیں چلنا, مولا امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمیٹ کر چلنا ہے. یہی کربلا کا پیغام ہے. سامنے مطلب اگر زندگی میں عمر طول چاہتے ہیں, دولت میں اضافہ چاہتے ہیں تو رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں. اور دیکھیے سامنے محترم, ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں چوتھی تکبیر میں؟ اللہم انا
لا نعلم منہ الا خیرا. مثال کے طور پر میں کسی سے ناراض ہوں اور میں نے پوری زندگی اس سے بات نہیں کی، لیکن جب میرے ضمیر نے کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ میں چلا جاؤں تو میں نے کہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یا اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. تو کیا نماز جنازہ کا انتظار کرنا ہے کہ کوئی میری نماز جنازہ پڑھے اور خیر کی دعا کرے، کوئی کسی BXYZ بندے کی نماز جنازہ پڑھے اور خیر کی دعا کرے؟ نہیں. حسین ابن علی کا یہ پیغام ہے، اگر تم ہمارے حقیقی عزادار ہو تو مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگنے والا حر بن جاتا ہے اور معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا رہتا ہے، جو حسین ابن علی ہے. حر نے معافی مانگ کر بتا دیا، یعنی کہ معافی کو آپ کریں، حر معافی مانگ کے بتا رہا ہے کہ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا. حسین معاف کر کے بتا رہے ہیں کہ معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. یہ کربلا ہے، یہ بلیسنگ ہے ہماری، یہ عزاداری ہماری بلیسنگ ہے. اس عزاداری کو جوڑے رکھیے، اپنے اعمال کو ایسا بنائیں کہ میرے وقت امام ہم سے راضی ہو جائیں. اور وہ مولا وقت امام کے نام پر بہت سارے لوگ گریا کر رہے ہیں، مجلس قبول ہو گئی ہے. بس بتا دیں وہ مولا جو اس وقت کے وقت امام تھے، مولا سید سجاد، اس وقت مولا نے کتنا گریا کیا عزاداروں. مولا اس انداز سے گریا کرتے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے مولا سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کب سب سے زیادہ روئے؟ مولا نے کہا کہ مجھ پر بہت ظلم ہوا، میرے ہاتھوں کو باندھا گیا، میں بہت رویا. میرے سامنے میرے بابا کا لاشا پامال ہوا، میں بہت رویا. لیکن کچھ ایسے مناظر تھے کہ مولا نے کہا کہ میں نے بہت گریا کیا. کہا مولا وہ کون سے مناظر تھے کہ جب آپ نے سب سے زیادہ گریا کیا؟ تو ایک مرتبہ مولا نے یہ ارشاد فرمایا، پہلا وہ عمل تھا کہ جب میری پھوپھیوں کو بے پردہ کربلا سے کوفہ لے کر جایا گیا اور وہ تمام نامحرم کا مجمع تھا، میں نے بہت گریا کیا اور میں نے کہا بابا ذرا قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے. یہ کہنا تھا امام حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی. عزاداروں مولا سے پوچھا گیا، آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. مولا سے پوچھا گیا، مولا آپ نے دوسری مرتبہ گریا سب سے زیادہ کب کیا؟ تو مولا نے کہا میں نے دوسری مرتبہ گریا اس وقت کیا کہ جب ہمارا قافلہ شام پہنچا، میرے ساتھ سکینہ تھی، میرے ساتھ زینب تھی، لیکن شام کے لوگوں کو خیال نہ آیا، انہوں نے اپنی چھتوں سے گرم پانی کو لیا. انہوں نے اپنی چھتوں سے گرم پانی کو لیا. گرم پانی کبھی سکینہ پر پھینکتے، کبھی مجھ پر پھینکتے. سکینہ پر گرم پانی گرتا، ایک مرتبہ فرات کی طرف رک کر کہتی، چچا پانی تو نہ ملا، ہاں یہ گرم پانی، ہاں یہ گرم پانی. اور کہا مولا آپ نے تیسری مرتبہ گریا کب کیا؟ تو مولا نے کہا میں نے تیسری مرتبہ گریا اس وقت کیا کہ جب کسی ملعون نے ایک کھولتا ہوا انگارہ لیا اور وہ میرے سر پہ پھینکا. ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا پھر کیا ہوا؟ مولا نے کہا وہ سر پہ انگارہ آیا، میرا سر جلتا رہا، میں روتا رہا. ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ نے اس انگارے کو ہٹایا کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا اے پوچھنے والے میں اس انگارے کو کیسے ہٹاتا؟ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میرے پیروں میں بیڑیاں، میرا سر جلتا رہا، میں کہتا رہا اے ظالموں میرا سر جل رہا ہے. اور کہا کہ اور کب گریا کیا؟ کہا میں نے گریا اس وقت کیا کہ جب میں یزید کے دربار پر پہنچا، میں نے بہت گریا کیا. کہا مولا جب مسلم بن عقیل پہنچا تھا ملعون کے دربار میں تو اس نے تو ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا. مولا جب آپ یزید کے دربار میں گئے آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، آپ کی نظریں نیچے تھی. مولا ایک مرتبہ مولا نے کہا ہے پوچھنے والے تو نے بہت سخت سوال کیا ہے. جب مسلم گیا تھا
مسلم اکیلا تھا جب میں گیا تھا میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں۔ عزاداروں وہ یزید کا دربار تھا، اس یزید کے دربار میں عزاداروں میں پڑھتے ہوئے نہیں تھکتا، آپ نے روتے ہوئے نہیں تھکنا۔ ہم نہیں جانتے کہ اجلی مجلس میں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ آئیے بی بی زینب کا پرسا دیں عزاداروں، عزاداروں آئیے ماتم کریں، آئیے عزاداروں ماتم کریں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب جیسے ہی یزید کے دربار میں پہنچی نا شام میں، عزاداروں ایک مرتبہ جناب زینب نے غور سے دیکھا اور کہا ام کلثوم وہ دیکھتی ہو وہ کھڑی ہوئی عورت کون ہے؟ ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا کہ بہن زینب جب سے حسین ابن علی بھائی کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی نظر کمزور ہو گئی، مجھے نظر نہیں آتا وہ خاتون کون ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو وہ ہند ہے، وہ ہند ہے۔ یہ بات سنی ایک مرتبہ عزاداروں کون ہند ہے؟ ایک مرتبہ یہ وہی ہند ہے نا یزید کی بیوی کہ جس کو بی بی زینب نے پردہ کرنا سکھایا تھا۔ عزاداروں کیا منظر ہے کہ ہند نے چادر پہنی ہوئی ہے، علی کی بیٹی بے پردہ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ہند سے سوال کیا اور ہند کہتی ہے کہ ہند نہیں جانتی یہ لوگ کون ہیں۔ ہند نے کہا کہ آپ لوگ مجھے قیدی معلوم ہوتے ہیں، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں۔ عزاداروں یہ بات سنی، ایک مرتبہ ہند نے کہا ارے مدینے میں تو آقا حسین بھی رہتے ہیں، مدینے میں تو عباس بھی رہتے ہیں، مدینے میں تو علی اکبر بھی رہتے ہیں۔ عزاداروں ایک مرتبہ یہ بات سنی اور ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہند تو نے تمام مردوں کا نام لے لیا، کسی خاتون کا نام نہ لیا۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ مدینے میں میری آقا زادی زینب بھی رہتی ہے، میری آقا زادی جناب زینب بھی رہتی ہے۔ عزاداروں یہ سننا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب کا نام آیا، ایک مرتبہ ہند نے کہا ہاں میری آقا زادی رہتی ہے، یہ وہی تو میری آقا زادی ہے نا کہ جنہوں نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا تھا۔ عزاداروں ایک مرتبہ ہند نے کہا جناب زینب نے کہا کہ اے ہند یہ بتا کہ یزید کے دربار میں اگر تیری آقا زادی زینب آ جائے۔ عزاداروں ہند نے یہ بات سنی اور کہا ایسی بات نہ کریں، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹی ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی زلفوں کو اٹھایا اور کہا ہند مجھے پہچان، ہند مجھے پہچان میں زینب ہوں۔ عزاداروں ہند نے یہ منظر دیکھا، اس وقت ہند نے چادر لی ہوئی تھی، ہند نے چادر کو اتارا، یہ آخری جملہ، ہند نے چادر کو اتارا، ایک مرتبہ یزید کے پاس آئی اور کہا اے یزید تو جانتا ہے کہ تو نے کس کو بے پردہ کیا؟ ارے نبی کی نواسی علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں بے پردہ، ہند نے پردے کو اتارا، یزید کے منہ میں مارا۔ یزید نے کہا ہند نامحرم کا مجمع ہے، تجھے احساس نہیں ہے کہ تو بے پردہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا یزید علی کی بیٹیاں بے پردہ۔ سجاد نے وہ منظر دیکھا اور کہا بابا آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا الہی ہماری اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی اس مبدت کے جذبے کے ساتھ تمام عزاداروں نے یہ نصیحت سنی ہے کہ میں نے اس مجلس اعظم میں مشاہدہ کیا کہ جہاں پر لوگ مسائل میں گریہ کر رہے ہیں وہاں فضائل میں بھی دل میں محبت رکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اس سے راضی ہو جائیں۔ یا الہی ہماری اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا الہی تجھے واسطہ ہے 75 پاک بارہ امام چاردہ معصومین کا، یا الہی ہمیں امام حسین کے جانثاروں میں شامل فرما۔ یا الہی جس خانوادے نے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ فرش عزا بچھایا ہے، یا الہی ان کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا الہی ان کے تمام مرحومین مومن و مومنات کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہی جو اس وقت فرش عزا پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں سن رہے ہیں، یا الہی تجھے بلند
چند ہاتھوں کا واسطہ ان سب کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. یا الہی ہم سب کے مرحومین مومن و مومنات کی مغفرت فرما. اور سب سے بڑی دعا یا الہی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا الہی ہمارے اعمال ایسے بنا دے امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے گا. ارشاد علی، حاجی ریاض علی، غلام علی، حسن علی، وکالیہ و تمام کل مومن و مومنات اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے تمام شہداء کے لیے الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.